بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی پال وائس آسٹریا ہنگری کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے اور 1926 میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام رکھا محمد اسد۔ آپ ایک صحافی، مصنف، مفکر، سماجی نقاد، ماہر لسانیات، ریفارمر اور ایک سفیر، ایک سیاسی نظریہ دان اور محقق ہیں، اور انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ I could speak the intellectual languages of both Islam and the West۔ انہوں نے اپنی ایک مشہور کتاب تصنیف کی The Road to Mecca۔ وہ اسلام کا مطالعہ کر رہے تھے اور پھر کیا ہوا، کیا چیز انہیں اسلام کی حقانیت کو قائل کرنے کا باعث بنی، ان کے اپنے الفاظ میں یوں ہے۔ انہوں نے لکھا، یہ ستمبر 1926 کی بات ہے۔ میں ایک روز اپنی بیوی ایلسا کے ساتھ برلن کی ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ یہ ایک اپر کلاس کا ڈبہ تھا۔ میری نظر یوں ہی اپنے سامنے بیٹھے ایک خوش پوش شخص پر پڑی۔ وہ غالباً ایک کھاتا پیتا کاروباری شخص تھا۔ گھٹنوں پر ایک خوبصورت بریف کیس اور انگلی میں ہیرے کی بڑی سی انگوٹھی تھی۔ میں یوں ہی سوچنے لگا کہ اس آدمی کی تصویر ان دنوں وسطی یورپ میں ہر جگہ پر نظر آنے والی خوشحالی کی تصویر سے کس قدر مطابقت رکھتی تھی۔ وہ خوشحالی جو افراط زر کے کئی برس بعد نہایت نمایاں ہو گئی تھی۔ زیادہ تر لوگ امیر اور خوش پوش تھے اور میرے سامنے بیٹھا آدمی بھی انہی میں سے تھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ خوش نہ لگا، وہ پریشان لگتا تھا، اور صرف پریشان ہی نہیں بلکہ شدید ناخوش۔ خالی نظریں اور ذہن کے کنارے جیسے تکلیف کے عالم میں بھنچے ہوئے۔ لیکن یہ تکلیف جسمانی نہیں تھی۔ بد اخلاقی سے گریز کرتے ہوئے میں نے اپنی نظریں موڑ لیں اور اس کے ساتھ بیٹھی نفیس خاتون کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی ناخوشی کا عجیب سا تاثر تھا کہ جیسے کسی تکلیف دہ چیز سے دوچار ہو، لیکن اس کے منہ پر مسکراہٹ سے مشابہ کوئی چیز جمی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ محض عادتاً ہوگی۔ تب میں ڈبے میں موجود دیگر چہروں پر نظر دوڑانے لگا۔ بلا شبہ سبھی لوگ اچھا کھانے پینے اور پہننے والے تھے، اور تقریباً ہر ایک کے چہرے پر مخفی تکلیف کا ایک تاثر دیکھا جا سکتا تھا، اس قدر مخفی کہ ان کے مالک کا چہرہ اس سے قطعی نابلد محسوس ہوتا تھا۔ یہ واقعی بہت عجیب تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنے زیادہ ناخوش چہرے اپنے آس پاس نہیں دیکھے تھے، یا شاید میں نے اس سے پہلے کبھی یہ جاننے کی جستجو ہی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی بیوی ایلسا کو اس بارے میں بتایا۔ وہ بھی محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے انسانی خد و خال کے مطالعہ کا ماہر آرٹسٹ دیکھتا ہے۔
وہ کہنے لگی تم ٹھیک کہتے ہو، وہ سبھی عذاب جہنم میں مبتلا لگ رہے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کیا انہیں خود بھی اس صورتحال کا علم ہے یا نہیں۔ میں جانتا تھا کہ علم نہیں ہے انہیں، ورنہ وہ اسی طریقہ سے اپنی زندگیوں کو ضائع کرنا جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ صداقتوں پر یقین کے بغیر اپنے معیار حیات بلند کرنے کی خواہش کے علاوہ کسی مقصد کے بغیر مزید مساوی سہولیات، مزید آلات اور شاید مزید طاقت کے سوا کچھ اور حاصل کرنے کی کسی امید کے بغیر جب ہم گھر واپس پہنچے تو اپنی میز پر رکھے قرآن حکیم کے کھلے ہوئے ایک صفحے پر میری نظر پڑی۔ میں نے خودکار انداز میں کتاب سنبھال کر رکھنے کی غرض سے اٹھا لی، لیکن اسے بند کرنے ہی لگا تھا کہ سامنے والے صفحے پر لکھے حروف پڑھنے لگا، اور اس کا ترجمہ یوں ہے: کثرت مال کی ہوس اور فخر نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں تم عن قریب جان لو گے، پھر ہرگز نہیں عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، کاش تم یقینی علم کے ساتھ جانتے، تم دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ کچھ دیر تک میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ مجھے لگا کہ کتاب میرے ہاتھوں میں لرز رہی تھی۔ میں نے ایلسا کو کتاب پکڑاتے ہوئے کہا، یہ پڑھو۔ کیا یہ ٹرین میں دیکھے ہوئے منظر کا جواب نہیں ہے؟ ایلسا نے دیکھا اور کہا، یہ واقعی جواب تھا، اس قدر قطعی جواب کہ میرے تمام شکوک رفع ہو گئے۔ اب میں جان گیا کہ میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی یہ کتاب بلا شبہ الہامی ڈیوائنلی ریویلڈ بک تھی، کیونکہ صدیوں پہلے نازل کیے جانے کے باوجود یہ ہمارے الجھاؤ زدہ، مشینی اوہام زدہ دور پر بھی صادق آتی تھی۔ ہر دور میں لوگ حرص و طمع کا شکار رہے ہیں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی حرص محض چیزیں حاصل کرنے کے شوق سے بڑھ کر ایسا خبط نہیں بنی تھی کہ باقی سب کچھ ماند پڑ جائے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ لینے اور کرنے کی ناقابل مدافعت پیاس، کل سے زیادہ آج اور آج سے زیادہ کل۔ انسانوں کی گردنوں پہ سوار شیطان ان کے قلوب کو آگے سے آگے کے اہداف کی جانب مہمیز دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ محض بہت پہلے دور دراز عرب میں ایک بشر کی انسانی دانش نہیں تھی۔ کوئی انسان چاہے کتنا ہی دانا ہو، مگر 20ویں صدی کے مخصوص عذاب کی پیشین گوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی زیادہ زوردار آواز بول رہی تھی۔ لیپول وائس نے ایک ہندوستانی مسلمان دوست کے سامنے دو گواہوں کی موجودگی میں برلن کی ایک مسجد کے امام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔
اور محمد اسد نام اختیار کیا۔ قبول اسلام کے کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ یورپ چھوڑ دیا اور پھر پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ محمد اسد ہندوستان آئے، انہوں نے علامہ اقبال سے ملاقات کی۔ ان دنوں پاکستان کی تحریک چل رہی تھی۔ انہوں نے یہودی ریاست کے تصور کا مخالف ہونے کے باوجود ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست کے خواب کو پسند کیا۔ پاکستان بننے پر انہیں پاکستانی شہریت دی گئی اور ایک محکمہ اسلامی تعبیر نو کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ محمد اسد نے پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تیار کرنے میں بھی کردار ادا کیا اور انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ کیا اور تفسیر بھی۔ انہوں نے صحیح بخاری کی بھی ایک تفسیر لکھی اور مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو فلسفہ حیات ہے وہ بے مثال ہے، اپنا معذرت خواہانہ لہجہ ختم کر دو۔